سہیل بھائی، جب R&D کی بات ہوتی ہے نا تو اب ایک بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. بڑی دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ جتنی بڑی انڈسٹری دنیا کی ہے اس کی لیبز ہیں پراپر. دیکھیں کچھ جگہ پہ، میں چند دن پہلے دبئی کے ایک پلانٹ پہ تھا، ایک پینٹ کا پلانٹ تھا جو کہ انڈسٹریل پینٹ بناتا ہے اور ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے جو پلانٹ تھا. تو لکیلی مجھے وہاں جانے کا موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ یہاں آپ کو سب سے پہلے لیب دکھاتے ہیں. وہ لیب میں انہوں نے بتایا کہ ہم کس طرح کے ٹیسٹ کرتے آخرکار پھر اسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ سیل ہونا چاہیے. چند دن پہلے میں وزٹ کرنے چلا گیا فارورڈ سپورٹس. فارورڈ سپورٹس کا ایک اتنا بڑا نام ہے اور خواجہ مسعود صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس فیکٹری کا، سیالکوٹ کی اس فیکٹری کا فٹ بال فیفا میں بالکل ورلڈ کپ جو ہوتا ہے اس میں وہ استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا ہماری R&D لیب ہے. وہ لیب جو ہے میں نے دیکھی، میں حیران ہوا. وہ ہیومیڈیٹی میں فٹ بال پڑے ہوئے ہیں، وہ انڈر پریشر پڑے ہوئے ہیں، وہ ٹیمپریچر ہائی ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بڑا مائنس ٹیمپریچر اس میں پڑے ہوئے ہیں. اسٹیبلٹی کا کنٹرول دیکھا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد انہیں ہٹ کیا جاتا ہے. وہ مشینیں لگی ہوئی تھیں کہ وہ ٹھڈے مارے جائیں نا، بس فرض کریں ان کو ہٹ کیا جائے. تو مشینیں تھیں جو ہٹ کر رہی تھیں اور وہ یعنی منٹ کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ ہٹ کرتی تھیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ پھٹ نہ جائے. آپ کے پروفیشن میں جو کہ ایک ایسی چیز بن رہی ہے جو آئل ہے اور وہ انسان کی کسی سکن پہ لگنا ہے، آپ جب R&D کرتے ہیں تو اس میں اسے کہاں اپلائی کر کے، کن لوگوں پہ اپلائی کر کے پھر یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ اس قابل ہیں کہ اسے بیچا جائے اور لوگوں کو نفع ہو؟ ہم اس میں بالکل کلیئر، اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے. ہم لوگ پہلے کیا کرتے ہیں، ہم ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا اس کے اوپر ریسرچز ہوئی ہیں. ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ریسرچز کا، ہم پیپرز کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی R&D کریٹ کرتے ہیں. جب ہم کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں شاہ جی، اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ڈفرینٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہیں. GCMS ایک گیس کرومیٹوگرافی ایک مشین ہے، اس کے تھرو ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ڈفرینٹ ٹیسٹنگ کے بعد جب ہماری لیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ پروڈکٹ اب اپلائی کرنے کے قابل بن گیا ہے. میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں، پاکستان میں اسینشل آئلس کی پاکستان کی پہلی اور ایک ہی لیب ہے جو ہمارے پاس ہے. اچھا، صحیح جی. دیٹ واز انسپائرڈ فرام جرمنی. جرمنی سے ہم نے ایک ٹیسٹنگ کرائی تھی، جب ہمیں وہ دنیا سے کہیں نہیں ملی تو وہاں سے ہم نے کرائی. پھر ہم نے اس کو وہ اکوپمنٹ یہاں پہ بلایا. ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک پروڈکٹ ڈیولپ جب کر لیتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کا ایک ہمارے پاس ڈیٹا ہے اکٹھا ہوا. بہت سارے لوگوں کا ایک ڈیٹا اکٹھا ہوا. اس میں سے چند لوگ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس پرابلم سے ریلیونٹ. اچھا جی. 100 لوگ، 200 لوگ، 300 لوگ. پھر ہم ان کو اس کے اوپر ٹیسٹنگ کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں. ٹیسٹنگ کے پروسیس سٹارٹ کرنے کے بعد ان کے ریزلٹس کو ہم نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. پوری ایک ریسرچ کا ایک یہ آپ کو پتہ ہے کہ طریقہ کار ہے، یہ پیٹرن ہے. کیونکہ یہ کمرشل ریسرچ نہیں ہوتی تو اس لیے ہم اس کو کمرشل لیول پہ جا کے نہیں کر رہے ہوتے. اس کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ پروڈکٹ میں کیا کیا چینجز کرنے ہیں، کیا کیا ہمارے ایکسپرٹس ہوئے ہیں، کیا کیا اس کو چینجز کرنے ہیں، یہ کیسے امپروو کرنا ہے، یا کیسے اس کو پھر ہم نے مارکیٹ میں اس کو لانچ کرنا ہے. وہاں پہ یہ پروڈکٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ہم نے کوئی بھی پروڈکٹ جب لانچ کرنا ہوتا ہے ہمیں تقریباً 6 سے 8 مہینے درکار ہوتے ہیں آئیڈیشن کے بعد.